جب کوئی شپ یا ویسل سمندر میں ہوتی ہے تو اس کو صرف سمندری طوفان اور اونچی اونچی لہروں سے ہی مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کچھ اور ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پائلٹ اٹیکس، اور سومالین پائلٹس اس کام کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم بیورو کے مطابق ہر سال شپنگ انڈسٹری کو 16 ارب US ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نقصان کی وجہ ٹرانسپورٹ ڈیلیز بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر پائریسی پیدا کرتی ہے۔ سومالین پائلٹس کے اٹیک کرنے کی صرف چند لوکیشنز ہیں۔ ایک ہے سومالین سی، دوسرے نمبر پر ہے گارڈافول چینل، تیسری اور سب سے امپورٹنٹ لوکیشن ہے گل آف ایڈن۔ وہ تمام شپ جن کو ایشیا سے یورپ جانا ہوتا ہے وہ گل آف ایڈن کو استعمال کر کے سوئز کے نام کے ذریعے میڈیٹرینین سی میں جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ گل آف ایڈن کو استعمال کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ آئل ٹرانسپورٹ ویسلز ہوتی ہیں، اور یہیں پر سومالین پائلٹس کے حملوں کا خطرہ رہتا ہے۔ فیری ہسٹوریکل چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پچھلے کئی سو بلکہ کئی ہزار سالوں سے شپنگ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہی ہے۔ پہلے پائلٹس اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں پائلٹس بھی ایڈوانس ہوئے ہیں، وہیں اینٹی پائریسی ٹیکنیکس اور ویپنز بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ گڈس ٹرانسپورٹ ویسلز ان کا مین ٹارگٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس قسم کی شپ میں کم سے کم کریو ہوتا ہے، جبکہ ان میں کروڑوں ڈالر کی مالیت کے گڈس جا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر پائلٹس کا ٹارگٹ شپ کے کریو کو مارنا نہیں، بلکہ وہ شپ پر اپنا قبضہ جما کر یا کیپٹن کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، یا پھر پوری شپ کو ہاسٹیج بنا کر شپنگ کمپنی سے لاکھوں ڈالرز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی بوٹس میں سوار ہو کر آتے ہیں، جس میں پائلٹس کی تعداد ہزاروں میں بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ویسلز کے قریب پہنچ کر گولیوں سے کیپٹن کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ شپ کو روک لے۔ یاد رہے کہ کیپٹن کا کام صرف شپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہی نہیں، بلکہ ویسل کی سیفٹی بھی کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ویسل کے اوپر چڑھنے کے لیے گیپلنگ ہکس کا استعمال کرتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کیپٹن اور کریو کو ہوسٹیج بناتے ہیں، یا پھر کئی کیسز میں پوری ویسل کو ہی کسی ان نون لوکیشن پر لے جاتے ہیں۔ ایک بار کروڑوں ڈالرز کے سامان والی شپ ان کے قبضے میں آ گئی، پھر اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شپنگ کمپنی چند لاکھ ڈالرز دے کر ان سے جان چھڑا لے۔ پر ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ شپس اس قسم کے حادثات سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پائلٹ سے بچنے کے لیے آج کل کی ماڈرن شپس بھی اسی سے کم نہیں ہیں۔ جب کسی ویسل کو خطرہ ہوتا ہے کہ پائلٹس ان کے قریب آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو قریبی کوسٹل سیکیورٹی اتھارٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن ویسل کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ اسپیڈ بڑھانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پائلٹس ان تک پہنچ نہیں پائیں گے، بلکہ تیز چلنے کی وجہ سے شپ ویوز پیدا کرتی ہے، جس سے پائلٹس کی چھوٹی موٹی بوٹس کو ویسل کے قریب آنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب جب تک کوسٹل اتھارٹیز ویسل تک پہنچیں اور پائلٹ سے مقابلہ کریں، تب تک کیپٹن سمیت تمام کریو ممبرز کو پائلٹ کا ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے کئی ایڈوانسڈ میتھڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے واٹر کیننز۔ یہ واٹر کینن تقریباً تمام شپس میں ہی لگے ہوتے ہیں، اور یہ پائرٹس کو روکنے کے لیے سب سے افیکٹو میتھڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی نوزل شپ یا ویسل کی چاروں سائڈز پر لگی ہوتی ہیں۔ ایک نوزل صرف 1 منٹ میں 1350 گیلن سمندری پانی پھینکنے کی قابلیت رکھتی ہے، یعنی ہر گزرتے منٹ 5110 لیٹر پانی، وہ بھی الگ الگ نوزل سے۔ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ جس سے ایک ایوریج سائز کا سوئمنگ پول صرف 10 منٹوں میں بھرا جا سکتا ہے۔ اس کا پریشر 175 PSI یا پھر گاڑی کے ٹائر میں بھری ہوا سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پریشر جب پائلٹس پر پڑتا ہے تو وہ ان کو بوٹ سے گرا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ پوری بوٹ کو بھی الٹا سکتا ہے۔ میرین گریڈ سٹینلیس سٹیل سے بنی اس نوزل کو آپریشنز روم میں بیٹھے کریو ممبرز ایک جوائے سٹک کی مدد سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آٹو پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔
جب اتنا زیادہ پریشر کا پانی پائرٹس کی بوٹس پر پڑتا ہے تو ان کی آپریٹ کرنے کی قابلیت بہت کم رہ جاتی ہے اور زیادہ وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ ویسل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں یا ان کے پاس کوئی بڑی یاٹ ہو تو واٹر کینن کا نشانہ ان کی یاٹ پر کر کے اس کو دور دھکیلا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، واٹر کینن کے علاوہ کئی شپس میں اس طرح کے ویلز بھی لگے ہوتے ہیں جس سے پائرٹس کی بوٹس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ جب پائرٹس ویسل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان ویلز کو آن کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے نکلنے والی پانی کی وجہ سے پائرٹس کی بوٹس میں پانی بھر جاتا ہے اور بوٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں اندر بیٹھے پائرٹس کو مجبوراً ویسل سے دور ہٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، پی ٹریپس۔ اس سچویشن میں جب یہ دونوں میتھڈز کام نہ آئیں تو استعمال کیا جاتا ہے پی ٹریپس کو۔ یہ شپ کی دونوں سائڈز میں باہر نکلے ہارڈ سٹیل کے فریمز ہوتے ہیں جس میں سٹیل وائرز لگی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پائرٹس ویسل کے قریب آتے ہیں تو سٹیل وائرز کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پائلٹس زیادہ تر سپیڈ بوٹس کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایک پروپیلر لگا ہوتا ہے۔ یہ سٹیل وائر اس پروپیلر میں جا کر پھنس جاتی ہے جس سے بوٹ کا انجن سٹک ہو جاتا ہے، جیم ہو جاتا ہے۔ پائلٹس بوٹ کے انجن کو سٹیل وائر سے چھڑانے میں لگ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایل رائڈ یا پھر لانگ رینج ایکوسٹک ڈیوائس۔ یہ خاص ڈیوائس اصل میں ایسی ساؤنڈ بیم جنریٹ کرتی ہے جس کو سنتے ہی انسان دور بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کی رینج 5 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ کچھ اس طرح کی آواز بھی پیدا کرتی ہے۔ اس پچ کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو انسان برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ ایل ریڈ کو نہ صرف اینٹی پائرسی آپریشنز میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات پروٹیسٹرز کو بھی بھگانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ ان تمام میتھڈز کے علاوہ پائرٹ اٹیک کی صورت میں کئی ویسلز میں الیکٹرک فینس لگا دی جاتی ہیں۔ اس فینس میں اتنی زیادہ وولٹیج تو نہیں ہوتی کہ کسی کی موت ہو جائے، پر اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ پر کیونکہ یہ فینس اگر ہر وقت ویسلز پہ لگی رہیں گی تو شپ پر بیٹھنے والے پرندے بھی مر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اٹیک ختم ہوتے ہی اس کو واپس فولڈ کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اپریل 2009 میں شپنگ کمپنی میس الاباما کی ایک کارگو شپ عمان سے کینیا کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ صومالیہ کی کوسٹ کے قریب اس پر 1000 پائرٹس نے حملہ کیا اور کریو ممبر کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ 200 سالوں میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ پائرٹس نے کسی امریکن شپ پر حملہ کیا ہو۔ اس شپ میں 21 کریو ممبرز تھے جس میں شپ کیپٹن رچرڈ فلپس بھی شامل تھے۔ کریو نے پائرٹس کو شپ کے قریب آنے سے روکنے کے لیے فلپس کی فائر کیے اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا، لیکن 2 صومالین پائرٹس وہ شپ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ڈیک پر جا کر شپ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کیپٹن سمیت کریو ممبرز کو ہوسٹیج بنا دیا۔ پائرٹس نے کیپٹن کو گن پوائنٹ پر لائف بوٹ میں بٹھایا اور اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے اور ان کی ڈیمانڈ $2 ملین تھی اور اسی کے بدلے میں وہ کیپٹن واپس کریں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لائف بوٹ میں لمیٹڈ فیول ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ نیوی آفیسرز نے لائف بوٹ کا پیچھا کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ پائرٹس کو کوسٹ تک نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ کوسٹ تک پہنچ گئے تو پھر صومالیہ جیسی کرپٹ کنٹری میں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا۔ نیوی نے ایک ہیلی کاپٹر ڈپلوائے کیا جو لائف بوٹ کے قریب لو فلائنگ کر کے ونڈ سٹارم پیدا کر رہا تھا۔ اس سے پانی کی لہریں لائف بوٹ کو کوسٹ پہ آنے سے روک رہی تھی۔ بالآخر ایک امریکن شپ کو لائف بوٹ کے راستے میں کھڑا کر کے اس کا راستہ روک دیا گیا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پائرٹس کا ٹائم ضائع کر دیا جائے تاکہ لائف بوٹ آف فیول ختم ہو سکے۔ 80 گھنٹوں کے بعد آخر کار فیول ختم ہوا تو پائرٹس نیگوسیشن کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو صومالیہ کی کوسٹ تک پہنچایا جائے ورنہ وہ کیپٹن فلپ کی جان لے لیں گے۔ لائف بوٹ میں ٹوٹل 3 پائلٹس تھے جنہوں نے ایک کیپٹن کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔
نیوی نے اگر ایک بھی قدم غلط اٹھایا تو اس کا نتیجہ کیپٹن کی موت تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے سنائپرز منگوائے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 500 میٹر کی دوری سے ایک ساتھ تینوں پائرٹس کو ختم کریں گے۔ پوزیشن سیٹ کرنے میں اور صحیح ٹائم کے انتظار میں کئی گھنٹے لگ گئے اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب تینوں پائرٹس ایک ساتھ سنائپرز کے نشانے پر تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ اپنے ٹریگر دبایا اور بالآخر پائرٹس کو مار کر کیپٹن رچرڈ فلپ کو بچا لیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔